السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان آگہی کے حوالے سے ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے اس میں آج الحمدللہ اعتکاف کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی عبادت ہے اور اعتکاف بھی رمضان المبارک کی طرح ان عبادات میں سے ہے جو پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام سے چلتے چلے آ رہی ہے، اور اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور نماز ادا کرنے والوں کے لیے اسے پاک صاف رکھنے کا حکم دیا۔ گویا طواف نماز کی طرح اعتکاف بھی اللہ جل شانہ کے قرب کا ذریعہ تھا، اور باری تعالیٰ نے اپنے ان دو پیغمبروں انبیاء کرام علیہ السلام کو معتکفین کی خدمت اور ان کے اعزاز میں مسجد حرام کی صفائی اور خدمت کا حکم ارشاد فرمایا۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے۔ اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پہ تعجب ہے، انہوں نے اعتکاف کی سنت کو ہی چھوڑے رکھا ہے، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض امور کو انجام دیتے تھے اور بعض کو ترک کرتے تھے، اور جب سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے اس وقت سے لے کر وفات تک بلا ناغہ آپ اعتکاف کرتے رہے، کبھی ترک نہیں کیا ہے۔ اگر ایک سال اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشگی فرمانا ترک کرنے والوں پہ نکیر کیے بغیر یہ اس کی سنیت کی دلیل ہے، اور یہ مسنون عمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں قیام، معتکف جب قیام کرتا ہے تو تقرب باری تعالیٰ کے کو حاصل کرنے کے لیے صورتاً اس کا اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ تجھ سے تجھ کو مانگنے کے لیے میں تیرے گھر پہ آ پڑا ہوں، دنیا سے منہ موڑ لیا ہے، اب میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، تیری مغفرت کا طلبگار ہوں۔ تو اللہ کی رحمت اور مغفرت باری تعالیٰ کی حرص اس کو اللہ کے گھر میں معتکف ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا کوئی شخص کسی کے در پہ آ پڑے کہ جب تک مقصود حاصل نہیں ہوگا میں تو لوٹوں گا نہیں۔ معتکف اللہ کے در پہ آ پڑتا ہے، اور جب تک اللہ کی رضا کا پروانہ، اللہ کی مغفرت کا پروانہ نہیں مل جاتا جب تک وہ نہیں جاتا، اور اللہ کی رضا اور مغفرت کی امید کے اوپر یہ جا ہوتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ رمضان یہ 20واں دن گزارنے کے بعد سے مغرب کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا عمل شروع ہوتا تھا، اور اماں جان اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو وفات دی۔ اور پھر اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کرتے تھے، اور لیکن جو آپ کی وفات کا سال تھا اس میں تو آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا، اللہ جل شانہ نے آپ پہ یہ منکشف ہو گیا تھا کہ یہ آخری رمضان ہے، تو آپ نے فرمایا اعمال خیر میں کثرت کی جائے تاکہ امت کو عمل خیر میں جد و جہد کرنا ظاہر ہو جائے۔ اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس سے پچھلے سال میں آپ نے جو ہے وہ سفر میں ہونے کی بنا پہ اعتکاف نہیں کیا تھا تو اس کی تلافی فرمائی۔ بہرحال جو بھی چیز تھی دونوں قول موجود ہیں، لیکن اعتکاف کا عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہت اہم تھا، اور فرمایا ایک دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتا ہے۔ ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اور
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ تو پہلے عشرے میں بھی فرمایا، دوسرے عشرے میں بھی فرمایا، تیسرے عشرے میں بھی فرمایا، اور وہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آخری عشرے کا اعتکاف تھا تو فرشتے نے جب بتلایا کہ یہ رات جو آنے والی ہے شب قدر کی رات، یہ آخری رات میں ہے، وہ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی، پھر بلا بھی دی گئی۔ اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں گیلی مٹی میں سجدہ کرتے دیکھا، لیکن اب اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور راوی یہ کہتے ہیں کہ گیلی مٹی میں دیکھا کہ اس رات کو بارش ہوئی تھی اور مسجد جو ہے وہ چھپر کی تھی، مسجد نبوی وہ ٹپکی، تو اس وجہ سے وہ بعض رات فرماتے ہیں وہ 21ویں کی رات تھی، بعض کہتے ہیں 27ویں کی رات تھی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پہ کیچڑ کا اثر دیکھا۔ تو اعتکاف کی عبادت کا ایک بہت بڑا دوسرا مقصد شب قدر کا حصول بھی ہے، کیونکہ وہ مسجد ہی میں ہوتا ہے اور شب قدر اس کو مل ہی جاتی ہے، یہ گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے، اور اگر کوئی عمل اس کا رہ بھی جائے باہر، کوئی ایسا نیک عمل، تو اس کا اجر بھی اس کو مل رہا ہوتا ہے، کیونکہ خاص طور پہ یہ گناہوں سے محفوظ ہے۔ مثلاً یہ مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، جنازے میں شرکت کے لیے باہر نہیں جا سکتا، تو اب اگر یہ نیت کر لے گا کہ اگر میں ہوتا تو اس کو اب یہاں پر اس کا عمل مل رہا ہوتا ہے، جتنا عمل کرنے والوں کو اجر دیا جاتا ہے اتنا اس کو بھی مل رہا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے اعتکاف کی بہت فضیلت ہے۔ جب آدمی مسجد میں اعتکاف کرے تو مسجد میں اعتکاف میں خاص طور پہ اپنے کچھ اہداف بھی متعین کرے، اور اپنے وقت کو جو ہے وہ عبادت میں گزارے، سیکھنے سکھانے میں گزارے، یعنی عبادت میں گزر رہا ہو وقت، تعلیم و تعلم میں گزر رہا ہو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا میں گزر رہا ہو، یا کچھ وقت جو ہے وہ خدمت میں گزر رہا ہو، اگر باقی ساتھی موجود ہیں تو بھائی ان کی خدمت میں بھی جو ہے وہ وقت لگ رہا ہو۔ تو اعتکاف کے اندر اور اپنی قوت دعا کو بڑھانا، اعتکاف کے اندر قوت دعا کو بڑھانا بہت ضروری ہے۔ تو کوشش کریں ہم کہ یہ اعتکاف کا وقت قیمتی بن جائے، اس میں اپنے لیے مانگنا، امت کے لیے مانگنا، اس ملک پاک کے لیے مانگنا، اس کی خاص طور پہ جو ہے وہ ہم کوشش بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو معتکفین اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادتوں کو، اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ آخری بات یہ ہے کہ جو خواتین گھروں میں بیٹھنا چاہیں وہ علماء اکرام سے اس کے مسائل ضرور معلوم کر لیں، اور جو مسجد میں بیٹھنے والے ساتھی ہیں وہ بھی علماء سے مسائل ضرور معلوم کر لیں، خاص طور پہ حدود مسجد کا تعین، اور اسی طرح خواتین اس حدود کا تعین، اور پھر دوسری بات یہ کہ کن کن ضروری امر کے لیے ہم باہر نکل سکتے ہیں، اس کو علماء اکرام سے معلوم کر لیا جائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔